بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، کیسے ہیں یہ تمام دیکھنے والے؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، ہم اس وقت لگا رہے ہیں ایک دو پٹھوں کو ہیپا گن، ہیپا سل، سیم ہی ہے انجیکشن، سیم ہی فارمولیشن ہے۔ یہ اس کی فارمولیشن ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ سیلمور کمپنی کا ہیپا سل سستا ہے، ہیپا گن ذرا مہنگا ہے، وہ امپورٹڈ آتا ہے۔ تو میں نے ویسے رزلٹ دونوں کا سیم ہی پایا، تو میں پھر اب یہ استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ ہمیں کیوں استعمال کرنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو اس کا تھوڑے سے فوائد بتا دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو نا یہ بہت اچھا ہے۔ بیسیکلی ہیپا جو ہے نا، ہیپا کہتے جگر کو ہیں، تو ہیپا جو ہے وہ ہے ہی بیسیکلی جگر کا انجیکشن۔ تو ہمارے جانوروں میں جگر کا اکثر مسئلہ ہوتا ہے۔ اکثر ساتھی کہتے ہیں جی جانور کھاتا ہے، کچھ عرصہ کھاتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، صحت نہیں پکڑتا، پھر اس کا کبھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کبھی اس کا ہاضمہ درست نہیں رہتا، جگالی کے مسائل رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ انجیکشن بہت کارآمد ہے، کیونکہ میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں، تو اس لیے میں شیئر کر سکتا ہوں اس چیز کو کہ اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ لکھا ہوا ہے، جو سب سے پہلے اس میں اجزاء لکھے ہوئے ہیں، فینوکسی، پھر اس میں 2 میتھائل اور پروپائونک ایسڈ۔ تو یہ اب سالٹ کیسے کام کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کام ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے۔ تو یہ علامات لکھی ہوئی ہیں جی، جگر، میدا، پتا اور لبلوا کے افعال کی درستگی کے لیے۔ تو اوورآل تقریباً بکری میں جو عام طور پہ مسائل ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے اکثر یہ کھانا پینا بھی کم کر دیتی ہے، یا کھاتی ہے تو بار بار اس کو یا قبض ہو جاتی ہے، یا بھوک نہیں ہوتی، کبھی اپھارا ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں نیچے لکھا بھی ہوا ہے، قبض، بھوک میں کمی، بد ہضمی، اپھارا، یمنی، بلاٹ، پتہ نہیں اب یہ مشکل کچھ لکھے ہوئے ہیں، میں الٹا سیدھا پڑھوں گا اسے۔ کیٹوسیز ہو گیا، وائرس کی بیماری سے جگر پر ہونے والی مضر اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہیپا سل کو علاج اور معاون علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ایک تو اس کا یہ استعمال ہو گیا، یہ جو ہمارے روٹین کے معاملات ہیں۔ میں نے اس میں ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جب ہم خاص طور پہ کسی بھی سالٹ کے ساتھ جانور کی ڈیوارمنگ کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی تقریباً ڈیوارمنگ والے سالٹ ہے نا، اس کا جگر پہ تھوڑا بہت اثر ضرور ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہم نے ٹریٹمنٹ کی جانور کی، زیادہ اینٹی بایوٹک سے کرنی پڑ گئی کسی وجہ سے، اس صورت میں جانور کا جو جگر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ بلڈ کو سمجھیں کہ پروڈیوس نہیں کر پاتا باڈی میں۔ تو اس میں یہ جگر کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے جگر کے لیے، اس میں جو بھی ڈیمیج ہوتے ہیں اس کو بڑا اچھے سے کور کرتا ہے۔ تو اس کی جو ڈوزیج ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھیڑ، بکری، کتے کے لیے لکھا ہوا ہے 1 ملی لیٹر فی 10 کلو گرام پہ، یعنی اگر ایک بکری ہے 50 کلو کی تو ہم اس کو لگائیں گے 5 سی سی، اگر وہ 45 کی ہے تو وہ ہم لگائیں گے 4.5 سی سی۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو لگانا ہے۔ 24 گھنٹے میں یہ لگایا جاتا ہے، یعنی آپ نے ایک بار لگایا، پھر 24 گھنٹے بعد آپ اس کو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی انجیکشن ہے، اس کی قیمت جو بڑا 100 ml ہے، اس کی ویسے مینشن ہے 1150 روپے، لیکن یہ کیونکہ ان میڈیسن پہ ہوتی ہے ذرا ڈسکاؤنٹ بھی ہوتی ہے، تو یہ میرے خیال ہے کہ شاید آپ کو 900 سم تھنگ کی پڑے، یا 1000 روپے کے آگے پیچھے۔ تو یہ آپ کے جو جانوروں کے مسائل ہیں اس میں کافی کارآمد ہے، کیونکہ یہ بڑے روٹین کے مسائل ہیں جانوروں کے نا، تو یہ آپ کے فارم میں یہ انجیکشن ضرور ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جانا مانا ایم ای وائی کام۔ تو ایم ای وائی کام کے ساتھ میں نے دیکھا ہے اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے، کیونکہ یہ مزید جو ہے یہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، یہ ساتھ میں سپورٹ کرتا ہے۔ تو جو کمیاں آئی ہوتی ہیں، کیونکہ نا جو بھی میڈیسن ہے نا، میڈیسن نے بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ میڈیسن جا کے کسی بیماری کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیتی ہے۔ میڈیسن صرف جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا ریکوری کا، جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہر جاندار میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتا ہے، تو اس میں ہیلپ کرتی ہے اس وائرس کو، وہ جو بھی چیز اس کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پروسیس کو روکتی ہے۔ جو ابھی اینٹی بایوٹک بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو جا کے وہ روکتے ہیں، جو انفیکشن اندر ہوئے ہوتے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے ہم جب اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں تو اس کا یہی پروسیس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو انجیکشن ہوتا ہے خاص طور پہ ایم ای وائی کا، یہ بھی اس میں سپورٹ کرتا ہے کہ جو باڈی میں اس انفیکشن کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے جو وٹامنس، مختلف چیزوں کی ڈیفیشنسی ہوئی ہوتی ہے جانور کو، تو بیسیکلی یہ ایک بڑا اچھا مرکب ہے ان ساری چیزوں کا
تو جب یہ بھی ساتھ میں مل جاتا ہے تو پرفارمنس جو ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے اور جانور بڑے جلدی ریکوری کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ جی مجھے جو اب تک اس انجیکشن کے بارے میں سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور لگا ہم کیوں رہے ہیں کہ یہ ایک بٹ ہے اور یہ تھوڑا سا کر رہی ہے کچھ دن سے ہمیں ڈسٹرب، کہ یہ اتنے خوش ہو کے کھا نہیں رہی تھی، اب بہرحال یہ بہتر ہو گئی ہے، اب کھا پی بھی ٹھیک رہی ہے، ورنہ نا اس کے بال بھی ایسے بڑے بے جان سے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ آپ اوپر والے دیکھیں، آگے سے ذرا اب جھڑ گئے ہیں اس کے اوپر والے بال، اس کے ذرا بے جان سے ہو گئے تھے، اور پیٹ بھی یہ تھوڑا سا لٹکا رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جانور کے پیٹ کے مسائل جو ہیں وہ ہاضمے کے ٹھیک نہیں جا رہے۔ تو ٹمپریچر چیک کرتے تھے وہ بھی ٹھیک آتا تھا، پشت ہو کے کھاتی بھی نہیں تھی۔ تو اس صورت میں ہم نے اس کو، یہ تیسرا دن ہے اور آج جو ہے وہ اگر میں اس ٹائم آ کے دیکھتا تھا تو اس کا پیٹ تقریباً خالی ہوتا تھا، تو لیکن آج یہ قدرے بہتر ہے اور اس کی خوراک شراک بھی بہتر ہے، مینگنیاں بھی اب ٹھیک کر رہی ہے، ورنہ اسے دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا لوز موشن کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو ابھی یہ اس کا ویٹ جو ہے وہ تقریباً اسپاٹ کا کوئی 35 سے 38 کے جی ہوگا، تو اس کو ہم یہ 4 cc کے راؤنڈ باؤل لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کے ساتھ ہم اس کو MEY کام بعد میں لگا دیں گے۔ انو پکڑ بچے، شمیر اسے پکڑو بیٹا، انجیکشن لگانے کا آپ کو پتہ ہی ہے طریقہ، پکڑ اس سے پکڑو بیٹا، مجھے پکڑنا ہے آپ نے، ادھر آ رہا میری طرف۔ میں تو یہیں لگاتا ہوں گردن پہ، اور یہاں جو ماس کی جگہ ہوتی ہے یہیں صحیح لگتا ہے۔ بیٹا مال دو اچھی طرح، ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی ہم ساتھ میں MEY کام بھی لگا دیں گے۔ تو یہ جی ایک تھوڑا سا اس انجیکشن کے بارے میں سمجھیں کہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی آپ کے لیے۔ یہ کیونکہ روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں ان کا استعمال اور ان کی سمجھ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیں، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔